دیکھیں دیکھیں آپ نے خود بھی مانا کہ حضرت ابراہیم کے زمانے میں بھی مومنین تھے، تو ظاہر سی بات ہے جب حضرت ابراہیم کے زمانے میں مومنین تھے تو مومنین کہہ کر خطاب کیا ہوگا. مانا کہ نہیں مانا آپ نے کہا کہ حضرت ابراہیم نہیں کے نہیں زمانے میں نہیں مومنین تھے. کیا، نہیں ایسے نہ کریں، ابھی ایسے ابھی نہ کریں نہ. یا اچھا میں بنی کمپلیٹ کر رہا ہوں. یا بنی اسرائیل، نہیں آپ میری بات غلط کر رہے ہیں، لیکن مجھ پر الزام تو نہ بھائی لگائیں. میں آپ کو جواب دوں گا نا اس کا. بھائی نائٹ رائڈر بھائی میں جواب دوں گا نا. آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کی 7-8 باتوں نہیں کا جواب دیکھیں میں ایک لائن میں ہی دے دوں؟ دیکھیں میں آئی آپ ہو گیا. اب یہ جو یا ایھا الذین آمنو ہے، یہ اس میں وہ مومن نہیں مراد ہو سکتے، حالانکہ وہ بھی مومن تھے لیکن وہ مراد نہیں ہے. اب آپ نے جو بات کہی ہے کہ یا بنی اسرائیل کہہ کر بلایا، اور جناب جس زمانے میں اللہ تعالیٰ ان کو یا بنی اسرائیل کہہ کر بلا رہا ہے اس زمانے میں مومن تھے ہی نہیں وہ. اللہ تعالیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بنی اسرائیل کو کہہ رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ انعمت علیکم؟ تو وہ تو یہ کہتے پھر یہود اور نصارہ بھائی ہم تو مومن ہیں، دیکھو بھائی خدا خدا ہمیں مومن کہہ کر خطاب کر رہا ہے. بھائی جس زمانے میں ان کو خطاب کر رہا ہے اس زمانے میں مومن ہے ہی نہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کے قوم کے ناموں سے ان کو مخاطب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس زمانے میں ان کو مخاطب کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ یا بنی اسرائیل کہہ کر، اس زمانے میں وہ بنی اسرائیل ہی ہیں، وہ مومن نہیں ہیں. اگر وہ اس زمانے میں بھی مومن ہوتے ہیں، یعنی رسول اللہ کے زمانے میں بھی وہ مومن ہوتے، پھر ضرور اللہ تعالیٰ ان کو مومنین کہہ کر خطاب کرتا. جیسے رسول اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مومنین کہہ کر خطاب کیا. وہ تھے ہی نہیں بھائی اس زمانے میں مومن، تو کیوں اللہ تعالیٰ ان کو مومن کہتا؟ عجیب یار آپ باتیں کر رہے ہو. اچھا دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے آئے تھے لیکن خود مشرک نہیں تھے. میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیں بھائی یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسل منکم کے اندر اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی مشرک بھی نبی بن جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے وہ مشرک نہیں ہوتا ہے. آپ نے خود کہا وہ مومن ہوتا ہے، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مشرکوں کے لیے آئیں گے، اس پر میں سہمت ہوں، ہاں اس میں مخاطب ہیں یہ، کیونکہ وہ بنی آدم ہیں، ان کے لیے بھی آئے گا وہ رسول. جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کے لیے تو آئے آپ، لیکن خود مشرک نہیں تھے. اسی طریقے سے یا بنی آدمہ کے اندر مشرک ہو، دہریہ ہو، کوئی بھی ہو، اس کے لیے بھی وہ رسول آئے گا، لیکن خود وہ مشرک اور دہریہ نہیں ہوگا رسول. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے لیے، دہریوں کے لیے، مشرکوں کے لیے، سب کے لیے رسول بن کر آئے، لیکن آپ خود نہ مشرک تھے، نہ دہریہ تھے، اور نہ ہی کافر تھے. استغفر اللہ. تو میں بھی وہی بات کہہ رہا ہوں جو آپ کہہ رہے ہو. بھائی ہو گئے شامل مشرک کے نہیں ہو گئے آیت کے اندر یا بنی آدم کے؟ ہو گئے یا شامل؟ ان کے لیے بھی دیکھیں آئے گا بات رسول. سنیں، سوال دیکھیں، سوال سنیں ہنسنے سے اچھا آپ ایک ایک کی سوال کر کے کریں، ہاں ایک ایک سوال کر کے کریں. دیکھیں ہنسنے سے آپ کا جو جواب نہیں دے پا رہے نائٹ نا بھائی یار، اس پر فرق نہیں نائٹ پڑتا. بھائی سنیں سوال کیا ہے، اب سن تو لیں سوال کیا ہے. بتائیے بتائیے. سوال یہ ہے کہ قرآن سے آیت دے دیں کہ پریسائزلی صرف اور صرف ایمان والے ہونے چاہیے، جو کہ یا ایھا الذین آمنو کے علاوہ یا بنی آدمہ کہہ کر تشریح حکم نازل کیا ہو. نہیں دے پا رہے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ اب میری بات تو میں اتنا بول سکتا ہوں جیسے ابھی آپ بول رہے ہیں، آپ کے درمیان تو میں اتنا بھی نہیں بولتا. میں نے کہا ہے کہ دیتا ہوں. دیکھیں میں تو بالکل خاموش سنتا ہوں آپ کو. نہیں ٹھہرے، پوری بات تو ہونے دینا. ابھی دیکھیں آپ جا رہے ہیں نبی مشرک ہو سکے، یہ میرا کوشچن ہی نہیں ہے. آپ اچھی بات، پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ کیوں اس طرف جا رہے ہیں. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ دیکھیں اب اس بات میں ابھی جو آپ نے لاسٹ بھی بات کی ہے، آپ نے یہ چیز مانی ہے، ہم اس پر متفق ہوئے ہیں کہ یا بنی آدمہ اما یاتینکم رسل میں مشرکین بھی شامل ہیں، مومنین بھی شامل ہیں. ٹھیک ہے جو آپ نے بات کر، ٹھیک ہے. اس میں کو اب لڑائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اب جو چیز آپ نے بھی مانی ہے میں نے بھی مانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد میرا جو مطالبہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنو کے علاوہ تشریح حکم امت مسلمہ کے لیے یا بنی آدمہ کہہ کے اتارا ہو، اس کی آپ نے آیت پیش کی یا بنی آدمہ خذوا زینتکم. ٹھیک ہے. لیکن مطالبہ کیا تھا کہ تشریح حکم خاص طور پر جس میں کوئی اور شامل نہیں ہے وہ آپ نے دینا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدمہ کہہ کے امت مسلمہ ہی کو پکارا ہو، کیونکہ تخصیص کر دی نا آپ نے کہ یہ والا یا بنی آدمہ صرف امت مسلمہ کے لیے. لیکن اب آپ اس بات کو مانے ہیں کہ اس میں مشرکین شامل ہیں، لہٰذا
یہ یا بنی آدمہ میں مشرک بھی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لا چکے ہیں وہ لوگ بھی ہیں اور آگے والے بھی ہیں آپ کے مطابق. ٹھیک ہے, جہاں تک ہم چلے پہنچے ہیں کہ یہاں ابھی کوئی مسئلہ ہے. بالکل چلے یہاں تک پہنچ گئے ہیں, اچھا اب اسی کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں. یہی ایک سوال آڑے آیا, پچھلی بات تو ساری ہو چکی ہے. اچھا جی, ٹھیک ہے, تو بھائی جی اب میں آپ جواب دیتا تفصیل ہوں دے آپ رہے کو. ہیں, اب آپ جی میں تفصیل دے دے رہے رہا ہیں کہ ہوں مشرک کیسے بھائی, نکلے. میں ہاں جی, میں دے نبی رہا مشرک ہوں کی آپ بات کو. نہیں کی جا رہی. ہاں جی, بھائی ٹھیک ہو گیا, میں دے رہا ہوں آپ کو آپ کی بات کا جواب. اچھا بھائی, آپ احباب نے سنا ہوگا کہ جب نائٹ رائڈر بھائی آئے اور انہوں نے اپنا دعویٰ کیا, اپنے دعوے میں انہوں نے دو بات کہی تھی کہ بھائی دو امتیں ہیں, ایک امت دعوت, ایک امت اجابت. امت دعوت کو جب خطاب کیا جاتا ہے تو خطاب کیا جاتا ہے یا ایوہ الناس کہہ کر, اور امت اجابت کو جب خطاب ہوتا ہے تو یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر ہوتا ہے. یہی بات کہی تھی آپ نے نائٹ رائڈر بھائی. بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ٹھیک ہو گیا, یا ٹھیک ایھا ہو الناس, گیا, ٹھیک ہو اس گیا, میں ٹھیک دونوں ہو شامل ہیں. اور ٹھیک گیا, ہے, ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. ہاں جی, تو دو الفاظ انہوں نے بولے تھے, یا ایوہ الناس اور یا ایوہ الذین آمنو. ہم نے ان کے سامنے ایک آیت پیش کری, یا بنی آدمہ خذوا زینتکم عند کل مسجد, اور انہوں نے مانا ہے اس چیز کو کہ ہاں اس کے اندر امت محمدیہ بھی داخل ہے, یعنی امت دعوت اور امت اجابت دونوں داخل ہیں اس کے اندر, کیونکہ یہ حکم دونوں کے لیے ہے. پہلے اصول ان کا یہ تھا کہ نہیں, امت دعوت اور امت اجابت, امت اجابت کو جب خطاب کرتا ہے تو صرف یا ایھا الذین آمنو کہتا ہے, اور جب امت دعوت اور امت اجابت دونوں ہوتے ہیں تب یا ایھا الناس کہتا ہے. لیکن اب ایک تیسرا ورڈ بھی آ گیا, تو یا ایھا الناس کہہ کر جب یا بنی آدمہ, اب تیسرا ورڈ یا بنی آدمہ آ گیا کہ یا بنی آدمہ کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے امت دعوت اور امت اجابت کو. اب جب یا ایھا الناس کہہ کر اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے تو یہ مانتے ہیں کہ وہ بات امت محمدیہ کے لیے بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, وہ بات امت محمدیہ کے لیے بھی ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں بھئی یا بنی آدمہ اما یاتینکم کے اندر جب اللہ نے یہ بات کہی تو یہ بات امت محمدیہ کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے, کہ ان کے پاس انہی میں سے رسول آئیں گے, ان کے لیے بھی ہے, بات ختم ہو گئی. اگر اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنو کہہ کر خطاب کرتا تو پھر یہ خاص ہوتی امت محمدیہ کے لیے کہ بھائی امت محمدیہ کے پاس امت محمدیہ میں سے ہی رسول آئے گا, پھر دوسری قومیں شامل نہیں ہو سکتی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ یا بنی آدمہ کے الفاظ استعمال کیے تا لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ جی یہ تو صرف تمہارے لیے رسول بن کر آیا ہے, ہمیں تو خطاب کیا ہی نہیں گیا اس میں. کیونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی اب رسول آئے گا نا وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے ہوگا, کیونکہ رسول اللہ تمام بنی نوع انسان کے لیے تھے, اور اس نبی نے, اس رسول نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ہی آگے پھیلانا ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم صرف مومنوں کے لیے تو نہیں ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یا بنی آدم کے الفاظ یہاں استعمال کیا. ٹھیک ہے نائٹ رائڈر بھائی, اب یہ مت کہنا کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. نہیں, اب بہت اچھا جواب دیا, بہت اچھا جواب دیا. اس کا مطلب یہ ہو گیا, اب آپ سنیں, جتنے سننے والے ہیں نا, اب سنیے. جب میری بات شروع ہوئی تھی تو آپ نے کہا یا بنی آدمہ اما یاتینکم, یہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے, اس لیے کہ اب نبی امت محمدیہ میں سے ہی آنا ہے. تخصیص کی آپ نے, میں نے تبھی آپ سے مخصص پوچھا. اب کم از کم آپ اس بات پر آ گئے ہیں کہ یا بنی آدمہ میں سارے بنی آدم مراد ہیں, خاص طور پر امت محمدیہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بات ابھی بھی آپ نے کر دی ہے, اور یہ بات آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں لیکن مان نہیں رہے تھے. تو الحمدللہ یہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے ابھی اس بات کو, جو پہلے آپ کا مقدمہ تھا کہ صرف اور صرف یا بنی آدمہ سے امت محمدیہ مراد ہے اور کوئی نہیں ہے, تو اب آپ یہ مانتے ہیں کہ اس میں تمام نائٹ رائڈر بھائی آپ مشرکین بھی ریکارڈنگ ہیں. کر رہے ہیں, اس کی ہاں ریکارڈنگ کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, ہاں میں نہیں کہہ کر رہے رہا, بھائی بس میں نہیں کچھ کر رہا. نہیں. جی جی, اوہو خالد نہیں بھائی, نہیں, میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے خالد بھائی, جی جی آپ نے نا اس کی ریکارڈنگ نکالنی ہے جہاں سے ان سے گفتگو شروع ہوئی ہے, اور وہ پوری ٹھیک گفتگو ہوگا. موصوف سے واٹس ایپ نمبر لے کر وہاں سینڈ کرنی. واٹس ایپ پر نہیں جائے گی, ٹیلی گرام پر جائے گی. اچھا, ٹیلی آپ گرام نے پہ یہ نہیں نمبر کہا, ایک آپ نے یہ نہیں نائٹ کہا جب میں نائٹ نے بول آپ رہا سے ہوں, نائٹ تخصیص رائڈر بھائی یار, پوچھی. بات ہاں سنو جی, بھائی, بات سنو, بات سنو. یہ پوری ویڈیو ان کو آپ نے بھیجنی ہے, یہ کل آئیں گے, یا کل آپ بھیجیں گے تو پرسوں ہی آئیں گے, اور پرسوں آ کر نائٹ رائڈر بھائی نے میرے وہ الفاظ پیش کرنے ہیں جس میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ اس میں صرف امت محمدیہ شامل ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے اچھا بھائی جی, نائٹ ابھی رائڈر بھائی, آپ ابھی آپ ابھی نے وہ آپ الفاظ کہتے مجھے ہیں بھیج اس دیں. میں, ٹھیک ہے, اس میں صرف امت محمدیہ شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے,
میں نے تو کہا ہے تمام بنی نوع انسان کے اوکے لیے آئے گا بھائی. میں تو تمام بنی نوع یار شروع انسان میں میرا یار نائٹ رائڈر بھائی شروع میں دعویٰ ہی میرا یہ تھا کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کر بنا رہے ہیں. قیامت تک کے بنی آدم اس میں مخاطب ہیں. میں نے کہیں نہیں کہا ہے بھائی اس میں صرف امت محمد مخاطب ہے. ہاں جہاں چلیں تک ٹھیک رسولوں ہے کے اس آنے کی بات ہے ہم، ہاں جی ہم، وہ محمد اچھا صلی اللہ علیہ اس وسلم میں کی امت میں شامل ہے. اچھا چلیں جی تمام بنی نوع آدم اس میں شامل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، لیکن نبی جو آئے گا وہ صرف امت محمدیہ میں آئے گا. اب ٹھیک ہے امت محمدیہ میں سے آئے گا. میں سے آئے گا. اس کی دلیل دیں یہ اب تخصیص کیسے ہو گئی ہے اس کی ہاں یہ دلیل وہ میں نے بتایا ہے آپ کو کیا؟ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس قدر قومیں موجود ہیں ٹھیک ہے نا، وہ ایک تو شرک سے ملوث ہیں، دوسرا یہ کہ وہ انبیاء کے منکر ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت واحد امت ایسی ہے جو تمام نبیوں پر ایمان لے کر آنے کی بات کرتی ہے. ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علاوہ نائٹ رائڈر بھائی آپ کوئی بھی ایک امت پیش کیجئے میں دکھا دوں گا وہ نبیوں کے منکر ہے کہ نہیں ہے. جیسے کہ عیسائی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں، اور جو یہودی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اور دیگر انبیاء کے منکر ہیں. اسی طریقے سے ہندو ہیں وہ تو نامعلوم کتنے نبیوں کے منکر ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ. اسی طریقے سے بودھ ہو گئے، جین ہو گئے، چائنیز، جیپنیز، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب نبیوں کے منکر ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک امت محمد ایسی ہے جو تمام نبیوں کے منکر نہیں ہے، وہ بلکہ تمام نبیوں پر ایمان لے کر آنے کی بات کرتی ہے. تو مومن کی جو ذات ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے کہ وہ شرک سے دور ہوتے ہیں، نبیوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں. اور تقوی اور طہارت اگر وابستہ ہے تو وہ رسول اللہ کی امت سے ہے. رسول اللہ کی امت کے علاوہ تمہیں کہیں تقوی اور طہارت نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وابستہ ہے. جو بھی نبی آئے گا وہ امت محمد میں سے آئے گا. یہ ہے میری دلیل. اچھا جی اب آیت پڑھیں جی. یہ اپنی مرضی کا آپ نے استدلال دے دیا جو آیت میں ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل میں اما یاتینکم رسل منکم. ٹھیک ہے، تم میں سے اب آئے گا. یہ پہلے انسان جب میں آپ سے. یہ ہاں تمام مشرکین آ گئے، تمام مشرکین بھی آ گئے، تمام بنی نوع انسان آ گئے. اب یہ جو قوم کی ضمیر ہے یہ آپ لوٹا رہے ہیں کہ اما یاتینکم، ایک تو قوم آ گیا، پھر آگے آیا رسل منکم، اب منکم آ گیا. اب یہ قوم بھی آپ نے تخصیص کر دی ہے کہ صرف اب محمد محمدیہ. یہ آپ نے ایک اپنا استدلال بتا دیا کیوں کہ جی نبی مشرک نہیں آتا. بھائی نبی تو مشرک کی بات ہی نہیں ہو رہی. نبی اللہ تعالیٰ ہاں ہنس لیں کیونکہ آپ کے پاس دلیل نہیں آ بتاتا ہوں رہی. کیوں ہنس رہا ہوں. اب نہیں دلیل ہے ہاں میرے پاس. اب دلیل یہاں آپ کا سے خود کا کال ہے نائٹ رائڈر نہیں بھائی. خود جس کا چیز کول کو آپ کیا ہے مان آپ چکے ہیں نا یہاں میں بتاتا ہوں نا آپ کو. بھائی آپ کیسے علیحدہ ایک کر منٹ رہے ہیں بولنے یہاں دیجیے. قوم سے بتا مراد رہا ہوں نا پیچھے کیسے لیتا ایک بھائی. منٹ قوم سے بتا رہا مراد ہوں نا کون ہے؟ کیسے. قوم کی ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے یہ بتائیے. بتاتا ہوں آپ کو. بتاتا ہوں قوم کی جو ضمیر ہے وہ انسانوں کی طرف لوٹ رہی ہے. کون سے یعنی وہ جو انسان؟ رسول ہوگا نہیں کہاں ہے وہ ابنائے انسان؟ آدم. ابنائے آدم یا بنی آدم رائٹ. یا بنی آدما اما ہاں تو یاتینکم وہ آپ مان تمہارے چکے ہیں، پاس. وہ آپ مان چکے ہیں عموم ہاں تو پر میں ہے. مان چکا. ہاں میں مان تو اب میں اس کی مان چکا تخصیص ہوں کیسے ہوئی؟ ہاں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ تخصیص کیسے کر رہا ہوں میں. تخصیص کی ایک تو میں نے آپ کو وجہ بتائی ہے. نہیں اگر وہ تو کیونکہ آپ دیکھیں دلیل میری نہیں تھے، وہ تو آپ کا نائٹ رائڈر استدلال ہے نا. نائٹ ہاں جی میرا دلیل دیں، استدلال ہے. دیکھیں استدلال نہیں رکھیں، بھائی دلیل دیں. نائٹ رائڈر بھائی دلیل اسی کو کہتے ہیں. آپ جو استدلال اس سے کر رہے ہو دیکھیں دلیل کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز تمہیں نص سری میں لکھی ہوئی دکھائی جائے. نص دلالت کس کو بولتے ہیں؟ ہر بات نص عبارت میں نہیں ہوتی ہے، یہ بات آپ کو بھی پتا ہے. نص دلالت بھی ہوتی ہے. تو جو نص دلالت کہہ رہے ہیں یا ہاں بھائی نص بات دلالت ٹھیک ہے، سنیے دلالت النص. اوکے بھائی اوکے نائٹ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا. ہاں جی سمجھ لیجیے نا آپ. ہاں جی دیکھیں تو آپ کے مخالف مطابق یہ ابھی دلالت النص ہے. اسی لیے تو میں اتنا ہنس رہا تو تھا آپ سے. بھائی اتنا تو بھائی اسی بتا لیے رہے ہیں یہ آپ اس کو دلالت النص کہہ رہے ہیں نا. ٹھیک ہے نہیں جو بات آپ اس آیت میں میرے سے مطالبہ کر رہے ہیں نا میں اس کا جواب وہ دے رہا ہوں. آپ دلالت مجھے النص ہے. بولنے دیجیے یار. جب ہاں بولیں. ساری بات آپ نے ساری بات پیارے بھائی میری بات کو چھوڑ دیجیے. دیکھیں میں نے جو استدلال کیا یا جو جواب میں نے آپ کو دیا ہے اس پر آپ کو کوئی جرح نہیں ہے. یعنی اس کا سیدھا سا مطلب ہے آپ مانتے ہیں اور خود آپ نے اقرار بھی کیا. جب میں نے آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ مشرک تھے نہ دہریہ تھے نہ کافر تھے، آپ نے کہا کہ ہاں جی نبی تو مومن ہوتا ہے. نبی جو ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. اس میں نبیوں کے آنے کا ذکر ہے بھائی. اب مجھے بتائیے کیا ایک چائنیز، ایک جاپنیز، ایک نیپالی، ایک سوڈانی جو کہ امت محمدیہ میں نہیں ہے، یا یہ کہ ہندو یا عیسائی یا یہودی وہ مومن ہے؟ وہ نہیں ہے. مومن کہاں ملیں گے آپ کو؟
مومن اگر آپ کو ملیں گے وہ امت محمدیہ میں ملیں گے، کیونکہ یہ تو آپ نے مانا ہے کہ وہ مومن ہوتے ہیں. تو جن قوموں میں سے آپ نبی بنانے کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں ہی نہیں بھائی مومن، اور نبی کے لیے شرط ہے کہ وہ مومن ہو. بھائی آپ خود جواب دے رہے ہیں اس چیز کا، پھر پتہ نہیں کیوں اختلاف کر رہے ہیں نہیں جس چیز کو. دیکھیں نہیں کیا دیکھیں بات سنیں، رسول اچھا اللہ صلی اللہ علیہ بتائیے. وسلم تشریف لائے کن میں آئے؟ جی ٹھیک. ہاں کن میں مشرکین آئے؟ میں آئے لیکن خود مشرکین مشرکین میں میں آئے آئے. لیکن خود مشرک ایک تھے. منٹ ایک منٹ نا، یہی بات ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پریسیڈنٹ موجود ہے کہ ہوتی قوم مشرک ہے لیکن جو ان میں نبی آتا ہے وہ مومن ہوتا ہے. ایک بات تو یہ آپ کا یہ استدلال نہیں بیٹھ رہا کہ اب جو نبی آئیں گے خاص طور پر مومنین امت محمدیہ ہی میں آئیں گے. کیوں کہ پہلے اس کی پریسیڈنٹ اس کی دلائل موجود ہیں کہ پہلے پچھلے جو انبیاء آئے ہیں قومیں مشرک تھیں لیکن نبی مومن ہے. تو آپ کا یہ جو استدلال آپ لے رہے ہیں یہ استدلال بالکل باطل ہے. اس کی وجہ یہ ہے باطل. کہ پہلے بھی انبیاء جو آئے ہیں وہ مشرکین میں ہی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ٹھیک ہو گیا. محفوظ رکھتا ہے جو نبی ہوتا ہے. ایک تو بات. میری دوسرا دلیل آپ دے نے رہے کہا سنیں یہی دلیل ہے کیونکہ پہلے کبھی ایسا ہوا کہ مومنین میں نبی آئے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوا. جب مشرک ہوئے کافر ہوئے تبھی نبی آیا. ٹھیک ہے تو نبی تو مومن ہے لیکن جس قوم میں آ رہے ہیں وہ مشرک ہے. تو آپ کا استدلال نہیں بیٹھ رہا کہ اب صرف امت مسلمہ ہی میں آئیں گے، وہ مومنوں میں ہی نبی آئے گا. یہ کہیں بھی پہلے ایسا ہوا نہیں. ٹھیک ہے جب قوم کفر میں پڑتی ہے نبی آتا ہے. ٹھیک ہے اچھا اب آپ نے آگے ایک اور بات کی کہ یہ دلالت النص سے میں ثابت کر رہا ہوں. تو میرا بھائی دلالت النص تو ظنی دلالت ہوتی ہے. آپ نے خود مان لیا کہ دلالت النص ہے، میں دلالت النص سے ثابت کر رہا ہوں. اس کا مطلب ہے اب یہ سمجھنے والی بات ہے، بڑے نقطے کی اصولی بات ہے کہ دلالت النص آپ نے مانا ہے. آپ کے جب دلالت النص اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ استدلال لے رہے ہیں وہ لفظوں میں موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے تو جب لفظوں میں موجود نہیں ہوتا اور آپ اس کو استدلال لے رہے ہیں تو وہ استدلال ظنی ہوتا ہے. تو آپ ایک ظن کے اوپر امت مسلمہ کے اندر ایک نبوت کا سلسلہ شروع کر بیٹھے ہیں. یہ آپ نے خود مانا ہے کہ یہ دلالت النص سے میں ثابت کر رہا ہوں. اعتراف ہے میرے پاس عبارت النص نہیں ہے. ٹھیک ہے ارے بھائی آپ، میں کہتا ہوں کہ تو یہ جناب آپ خود دے رہے ہیں سیدھی اس بات چیز ہے. کی دلیل. نائٹ رائڈر بھائی، نائٹ میں رائڈر تو نہیں بھائی، دے رہا. میں نہیں لفظوں سے نہ ابھی کھیلیں، بتاتا ہوں لفظوں ابھی سے نہ بتاتا ہوں کھیلیں. آپ کو. ہاں میں کہہ رہا لفظوں ہوں سے کہ نہ آپ نے کھیلیں. خود دی ہے ٹھیک ہے دلیل. بھائی آپ نے خود میں دی نے ہے کوئی دلیل. نہیں اچھا بھائی کون سی؟ مجھے بولنے دینا. دیکھیں آپ نے خود اس کا اقرار کیا کہ ہاں نبی مومن ہوتا ہے. اب اور یہ بھائی بات امت جو کی آپ بات نے کر رہے ہیں، کیا او کر بھائی رہے ہیں امت کی بھی بات، بھائی آپ نے امت کہا کی بھی میں امت میں آنا ہے، بات نبی کی نہیں ہو رہی. آپ کیا یہاں سے آپ دیکھیں آپ امت، میں نے بات کو کہا نہیں امت میں سے دیکھیں آنا ہے. اب آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو امت بھائی میں سے جواب آنا ہے. بالکل یہی اس تو میں طرح کی دلیل مانگ رہا ہوں. کسی ہاں پر بھائی یہی تو میں بھی دلیل بتایا مانگ تھا رہا نا. ہوں. امت میں بھائی سے آنا ہے. اسی کوئی کتی چیز کی میں دلیل نے نہیں ہے آپ دلیل کے دی پاس ہے بھائی، اسی چیز کی میں نے دلیل دی ہے آپ اور کو آپ کہ نے مانا وہ دیکھیں دلالت نص ہے ہالو بھائی، آپ کے ہالو نزدیک. بھائی سن لیجیے، ہالو بھائی بات سنیے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ جس چیز کے آپ خود اقرار کر چکے ہیں، اور بلکہ دلیل بھی دی آپ نے کہ جس سابق اچھا میں انبیاء علیہ کیا السلام اقرار کو کر دی چکا تھی. ہوں؟ مجھے ہاں الفاظ بتائیں گے. بتا رہا ہوں آپ کو کہ آپ نے مانا ہے اس چیز کو کہ جو نبی ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور وہ میری مشرک بات نہیں ہوتا نبی ہے کی وہ. نہیں ہے، نبی کی ہے ہی نہیں. یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ پلے کر اور رہے ہیں جتنا مرضی پر پلے کریں. میں تو بات اچھا کر رہا ہوں کس کہ چیز؟ جس قوم میں آ رہا ہے، جس قوم میں آ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں وہ مومن اچھا ہونی قوم، اچھا چاہیے. نبی کی تو قوم کی بات ہی بات، نہیں ہے. اچھا قوم کی بات، اچھا قوم کی اللہ بات ہوگی تو اکبر اچھا اللہ ٹھیک ہو اکبر. سیفی صاحب آپ اللہ اتنے چلو بچے جی. نہیں ہیں. بھائی نہ ایسے نہ کرو. دیکھ ایسے نہ اب کرو، میں ہنسوں گا، غلط بات، اب میں ہنسوں گا. بات گھما. جی آپ ہنسی، آپ اب میں بالکل ہنسیے جناب. اب میں اب ہنسوں بات گا. تو کرنے اب آپ دیجیے کو نا مجھے، سمجھ آ بے گئی شک بات؟ ہنسی آپ. ہلو بھائی. اب آپ کو سمجھ بھائی آ گئی میرا ہاں سوال کیا ہے؟ جی ٹھیک ہو. ہاں جی میں بتا رہا سوال دوہرا دیں، سوال دوہرا دیں. ہوں بھائی، بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی سب ان سن کو رہے آپ ہیں کو کہ یاد پہلے، نہیں ہے جتنی لمبی ہاں بات جی کی ہے آپ نے. یار پہلے یہ کلم سوال کیا المسیح تھا. صاحب کو پرابلم ہے، پتہ نہیں. دیکھیں ہم بڑے اچھی سے بات کر رہے ہیں. آپ آئے تھے 2-3 بوس کے لیے، وہ ڈیبیٹ پہ چلی گئی ہے بات نا، تو رک جاؤ، دوسرے کو بات نہیں کرنے نہیں دو. ابھی سوال کا جواب لینے دیں نا، کیا ہو گیا؟ کرم رسول صاحب بتائیں جی، بولنے میرے الفاظ آپ بتا رہے تھے جی. بتائیں جی میں نے کیا کہا ہے. ہاں جی بتاتا ہوں میں آپ کو. آصف بھائی میوٹ کر دو. اچھا جب آپ نے میرے سے یہ بات پوچھی کہ آپ تخصیص کر رہے ہیں کہ جی وہ مسلمانوں میں سے ہی نبی آتا، اس کی دلیل میں نے آپ کو دی. اس کی دلیل کیا دی میں نے آپ کو؟ کہ وہ جو رسول کی ذات ہوتی ہے نا وہ مومن ہوتی ہے، وہ انبیاء علیہ السلام کے منکر نہیں ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے پوچھا تھا وہ مسلمانوں میں سے آئے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ ٹھیک ہے نا، آپ نے یہ پوچھا تھا کہ وہ رسول جو آئے گا وہ مسلمانوں میں سے آئے گا، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی دلیل میں نے دی ہے آپ کو.
اب آپ کا سوال چینج ہے کہ اس قوم میں آئے گا وہ، جبکہ آپ کے نزدیک یہ قوم کہتے ہیں کہ جی وہ مومنین ہے. بھئی یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مومنین ہے. اللہ نے کہیں یہ بات نہیں کہی، رسول نے کہیں یہ بات نہیں کہی کہ یہ قوم امت محمدیہ ہمیشہ مومنین ہی رہے گی. قرآن کریم کے اندر ذکر ہے سورہ صافات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے جو سابق انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں وہ تب بھیجے ہیں جب کسی قوم کا اکثر حصہ گمراہ ہو جاتا تھا. یہ بات رسول اللہ نے بھی کہی ہے کہ بھئی یہ وقت میری امت پر بھی آئے گا، میری امت بنی اسرائیل کے مشابہ ہو جائے گی، بلکہ اس سے ایک قدم آگے ہوگی، وہ 72 میں بٹے تھے 73 میں بٹ جائیں گے. تو وہی جو فرقہ فرقہ ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، اس بنا پر رسول اللہ نے ان کو جہنمی کہا ہے. تو کیا بھئی یہ وہ ہوں گے سارے کے سارے مومنین جائیں گے جہنم میں؟ نہیں. اس قوم کے اوپر بھی زوال آنا ہے. وہ پر فتن زمانہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی احادیث مبارکہ کے اندر بیان کر کے گئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی مومنین ہی رہے گی، مومنین کے لیے تو نبی آتا ہی نہیں ہے، تو یہ غلط فہمی ہے بھائی آپ کی. اس امت کے اوپر بھی زوال ہے. ٹھیک ہے. اس امت کے متعلق بھی رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک وقت آئے گا اس کی بھی حالت دگرگو ہو جائے گی، اکثر حصہ اس امت کا گمراہ ہو جائے گا. ہاں جی. چلے جی، یہ تو پھر آپ نے ڈن کر دیا معاملہ. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ استدلال لے رہے ہیں، اب آپ نے ساری بات کی، اس کا مطلب ہے یہ قوم بھی بگڑ جائے گی، کافر ہو جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، پھر نبی آئے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ خاص طور پر مومنین میں ہی نبی آنے کی آیت ہے، اب آپ نے استدلال اس کے خلاف دے دیا. ٹھیک ہے. دیکھ لو بھائی. دوسری اچھا بات، ریکارڈنگ ہاں واضح، ایک منٹ میں خالد بھائی سے مخاطب، خالد بھائی سے مخاطب، ہاں ریکارڈنگ کریں. اب آپ نے کہا کیونکہ یہ امت بگڑ جائے گی. نائٹ رائڈر بھائی مخاطب، ایک منٹ یار، ایک لائن ان کو بولنے تو ہاں بات کر لیں لیکن میری بات خالد بھائی یہ ریکارڈنگ آپ نے ضرور بھیجنی ہے نائٹ رائڈر بھائی کو. اب نائٹ رائڈر بھائی یہ دوسری بات بھی، ہاں یہ نائٹ رائڈر بھائی دوسری بات بھی بتائیں گے. اچھا یہ جو انہوں نے اب بیوی کی طرف سوال منسوخ کی. چلیں، اب سوال وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے. سوال اب آپ نے کیا کیا ہے، پہلی دفعہ میں ہی سوال میرا یہی تھا اور آپ اس کو نبی پر ڈال رہے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایکسپلیسٹلی کہا تھا بھائی میں نبی کی بات نہیں کر رہا، نبی تو مومن ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشرکین میں آپ کی بعثت ہونے کا یہ دلیل ہے، جو آپ کا استدلال ہے کہ نبی مومنین میں ہی آئے گا. ایسا کام پہلے ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین میں نبی بھیجا ہے، لیکن نبی کا ایمان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی. آپ نے استدلال لیا کہ امت محمدیہ جو ایمان والے ہیں اب انہی میں نبی آنا ہے، اس کی آپ نے دلیل دینی تھی. اور بار بار آپ نبی کی بات کر رہے ہیں، نبی مشرک نہیں ہوتا، نبی یہ نہیں ہوتا، نبی. بھائی نبی کا تو سوال ہی نہیں ہے. سوال یہ تھا کہ آپ نے تخصیص کرنی تھی، اما یاتینکم کم منکم، یہ بھی کم پیچھے آپ مانے ہیں کہ یا بنی آدمہ، اور یا بنی آدمہ عموم پر ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ کے پاس تخصیص کے لیے کوئی اس آیت میں الفاظ قطعی نہیں ہے، اور آپ نے خود مانا ہے کہ دلالت النص ہے، یعنی یہاں عبارت میں ایسی بات نہیں ہے، لیکن میرے پاس دلالت النص یعنی میرا استدلال ہے. تو بھائی یہ تو آپ کا استدلال دلالت النص ویسے ضمنی ثبوت ہوتا ہے، تو آپ قطعی دلیل